السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورپ ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، آج کل سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری نیوز چل رہی ہیں اسپین کے حوالے سے کہ اسپین نے امیگریشن اوپن کر دیا، جلدی سے آئیے اور جلدی سے جناب آپ اپنے پیپر جو ہیں وہ جمع کرائیں تاکہ آپ کو امیگریشن مل سکے۔ اکثر دیکھنے میں آیا کہ بہت ساری ایسی نیوز ٹک ٹاک کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر، انسٹا کے اوپر اس طرح کی پوسٹیں لگ رہی ہیں، جو کہ خبر تو ہے، یہ خبر ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ امیگریشن اوپن ہو گئی ہے۔ امیگریشن اوپن کرنے کا انہوں نے اسپین گورنمنٹ نے پروگرام بنایا ہے۔ اچھا، اگر آپ یہ ویڈیو کو دھیان سے سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ چانسز ہیں، بہت چانسز ہیں، لیکن اس طرح نہیں جس طرح کہ بتایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دسمبر میں اعلان ہوگا کہ انہوں نے امیگریشن کب سے لے کے کب تک اوپن کرنی ہے۔ اس وقت تک کی جو میرے پاس ذرائع سے خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ دسمبر 23 سے لے کے جو لوگ دسمبر 23 تک آئے تھے ان لوگوں کو امیگریشن دی جائے گی، لیکن یہ بھی 100% بات نہیں ہے کہ یہ اونلی 23 دسمبر تک جو آئے تھے یا 24 دسمبر تک جو لوگ انٹر ہوئے ہیں وہ بھی بیچ میں شامل ہو گئے۔ اس چیز کا اعلان جو ہے وہ کیا جائے گا اس دسمبر 24 میں، اینڈ میں جا کے۔ تو لہٰذا اس وقت بھی آپ لوگوں کے پاس چانس ہے۔ ہاں، اگر جو شخص کہہ رہا ہے کہ جی امیگریشن اوپن ہے، اوپن بالکل نہیں ہے، ابھی تک اوپننگ کا کوئی اعلان نہیں ہوا۔ اعلان ہوگا دسمبر 24 کے اندر جا کے، اینڈ میں جا کے۔ تو اس میں بتایا جائے گا کہ کب سے کب تک جو لوگ انٹر ہوئے ہیں ان کو ہم نے امیگریشن دینی ہے۔ نارمل تو ایک قانون ہے کہ اگر آپ کو 3 سال ہو جاتے ہیں وہاں پہ رہتے ہوئے تو آپ کو امیگریشن مل جاتی ہے، لیکن اب جو ہے یہ اب بتائیں گے کہ 22 والے بھی بیچ میں آئیں گے یا 23 والے اونلی ہوں گے، یا اس کے ساتھ ساتھ 24 میں بھی جو لوگ آئے ہیں اسپین کے اندر وہ بھی بیچ میں شامل ہوں گے۔ اور یہ والی جو نیوز ہے، یہ جو یورپ کے اندر لوگ ہیں جن کے پاس ابھی ان کے پیپر نہیں ہیں، اٹلی میں یا جرمنی میں، فرانس میں، بہت سارے کنٹریز ایسی ہیں جہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں اور جن کے پاس ان کنٹریوں کے پیپر نہیں ہیں، تو وہ ان لوگوں نے بھی جانا شروع کر دیا ہے۔ لیکن اب آپ نے یہ چیز ایک ذہن میں بھی رکھنی ہے، یورپ والے جو خاص طور پہ ہیں، کہ وہ ابھی نہ جائیں، ابھی ان کے پاس ٹائم ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بارڈروں کے اوپر اب سختی بھی کر دی گئی ہوئی ہے، جیسا کہ میں نے ایک لاسٹ ویڈیو میں اپنی بارڈر کی جو ہے وہ ویڈیو بنائی تھی، تو اس وقت بارڈر کے اوپر سختیاں بھی کر دی گئی ہیں، ہر بارڈر کے اوپر آپ کی چیکنگ ہوگی۔ تو اس طریقے سے اب آپ نے طریقہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو زیادہ پتہ ہے، یورپ والوں کو جو یورپ میں ہیں بغیر پیپروں کے رہتے ہیں، اور جو پرتگال بھی چلے جاتے تھے، اب وہ سسٹم ختم ہو چکا ہے پہلے والا، کہ جس طریقے سے آپ بائی ایئر جانا چاہیں تو بائی ایئر آپ پرتگال چلے جاتے تھے، بائی روڈ جانا چاہیں تو آپ بائی روڈ چلے جاتے تھے، بائی ٹرین چلے جاتے تھے، بائی بس چلے جاتے تھے۔ لیکن اب جو ہے اگر آپ بائی بس بھی جائیں گے، بائی روڈ بھی جائیں گے، یا آپ بائی ایئر بھی جائیں گے تو آپ کی چیکنگ ہوگی۔ اس چیز کو بھی یورپ والے جو ہیں وہ مد نظر رکھیں، کیونکہ جو اب پکڑا جائے گا اس کے اوپر سختی کی جائے گی۔ ایک تو واپس اس کو، اگر وہ اٹلی سے آیا تو اس کو اٹلی واپس کر دیا جائے گا۔ جرمن میں تو کافی قانون جو ہے وہ سخت ہے، اگر وہ بارڈر کراس کرتے ہوئے پکڑا جاتا آدمی جو جرمن میں رہ رہا ہے انلیگل، جس کے پاس پیپر نہیں ہے، مطلب ازائلم پہ ہے،
تو اس کا ڈپورٹ ہونے کا بھی خطرہ ہوگا، کیونکہ ایک جگہ پہ آپ رہ رہے ہیں، گورنمنٹ یہی کہتی ہے کہ اگر ایک جگہ پہ آپ آرام سے رہ رہے ہیں، آپ کو کھانے کو مل رہا ہے، پیسے مل رہے ہیں آپ کو، اور گھر ملا ہوا ہے، سب کچھ ہے، تو آپ یہ کنٹری چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ تو پھر وہ وائلیشن میں آ جائیں گے آپ، تو آپ کے اوپر بھی سختی کی جائے گی اور آپ کو ڈپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا یورپ والوں نے خاص طور پہ بہت احتیاط کرنی ہے، اگر بارڈر کراسنگ کرنی ہے تو اس حساب سے کریں تاکہ آپ ان کی نظر میں نہ آئے، اگر نظر میں آ گئے تو بہت مسئلہ جو ہے وہ خراب ہوگا۔ باقی جو دوسری کنٹریوں سے لوگ آئیں گے تو بہتر یہی ہے کہ وہ ویزا لے کے آئے، وزٹ ویزا جو ہے اتنا کوئی مشکل نہیں ہے، یہ مشکل تو ہر چیز ہوتی ہے، لیکن اسپین کا وزٹ ویزا ملنا اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اس کے بارے میں اگر آپ وزٹ ویزے کے بارے میں اگر آپ کو کچھ معلومات چاہیے تو وہ آپ میں ڈسکرپشن کے اندر اپنا انسٹا آئی ڈی دے دوں گا، آپ مجھے انسٹا پہ بات کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں کون سے پیپر چاہیے، فائل کیسی چاہیے، کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، کس طرح سبمٹ کرنے ہیں آپ نے پیپر، میں آپ کو پورا گائیڈ کروں گا۔ کوشش یہ کیا کریں کہ جہاں بھی جائیں، جس کنٹری میں بھی جائیں، لیگل طریقے سے جائیں تاکہ آپ کی بھی عزت ہو، چاہے آپ کہیں سے بھی ہیں، کسی بھی کنٹری سے ہیں، انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، کسی بھی ایون کسی کنٹری سے بھی آپ ہیں، تو کوشش کیا کریں کہ لیگل طریقے سے آپ اس کنٹری کے اندر انٹر ہوں تاکہ کوئی پریشانی کا سامنا جو ہے وہ نہ کرنا پڑے۔ اس میں ایک چیز اور بہت ضروری ہے جو مجھے بتانی چاہیے آپ لوگوں کو، کہ جو ایجنٹ حضرات ہیں وہ اس وقت بہت زیادہ لالچ دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم فوری طور پہ آپ کو امیگریشن لے دیتے ہیں اسپین کی، جو کہ بالکل غلط بات ہے، وہ بالکل بھی نہیں لے کے دے سکتے، کسی بھی طریقے سے نہیں لے کے دے سکتے، کیونکہ ابھی تک اسپین نے آرڈر ہی نہیں کیا، اعلان ہی نہیں کیا، تو وہ کیسے دے دیں گے؟ یہ اعلان ہونا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ، کیونکہ میں نے پہلے ہی بات کی ہے کہ سوشل میڈیا پہ بہت ساری یہ خبریں آ رہی ہیں اسپین کے حوالے سے، ٹک ٹاک پہ آ رہی ہیں، اور ایجنٹ اسی کا سہارا لے رہے ہیں اس بات کا کہ جی امیگریشن کھل گئی ہوئی ہے۔ امیگریشن بالکل نہیں کھلی، اور اس وقت جو ہے یہ ہوگا جب اعلان ہوگا، اس کے بعد ارجنٹ آپ کو کوئی امیگریشن نہیں لے کے دے سکتا۔ جب بھی امیگریشن لینی ہے وہ یہی طریقہ ہوگا جو اعلان ہوگا۔ اگر انہوں نے کہا ہے جی کہ 24 دسمبر تک جو لوگ آئے ہیں، آ چکے ہیں، ان کو امیگریشن ملے گی، تو جو دسمبر کے بعد آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کو نہیں ملے گی۔ تو یہ بھی چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، کسی کے جھانسے میں نہیں آنا۔ خبر میں نے آپ کو دے دی ہے، احتیاط کرنا اب جو ہے وہ آگے آپ کا کام ہے کہ آپ کتنی احتیاط کرتے ہیں اپنی، اور اپنا پیسہ جو ہے وہ کس طریقے سے بچاتے ہیں۔ لالچیں تو بہت ملیں گی آپ کو، بے شمار لالچ لوگ دیں گے کہ جی میں کروا دیتا ہوں، اس طرح کرتا ہوں، اس طرح کرتا۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، میری ویڈیو اچھی لگی اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔